جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ ناظرین، ترکی اور سیریا میں بروز پیر 6 فروری کو آئے تباہ کن زلزلے سے ہر طرف قیامت کا منظر ہے۔ منگل 7 فروری کو مہلوکین کی تعداد بڑھ کر 8000 سے زیادہ ہو گئی۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں 3 مہینے کے لیے ایمرجنسی کا اعلان کر دیا ہے۔ WHO نے اس درمیان باقی ممالک سے زیادہ مدد کرنے کی بھی اپیل کی ہے۔ ناظرین، ترکی اور سیریا میں پیر کی صبح شدت کے لگاتار 3 سے 5 تباہ کن زلزلے آئے تھے۔ اس میں اب تک 8000 سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی ہے، جس میں ترکی میں سب سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں۔ WHO کے مطابق اس سانحے سے 23 کروڑ لوگ متاثر ہو سکتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، ترکی اور سیریا میں راحت رسانی کا کام جنگی پیمانے پر جاری ہے۔ اس دوران کئی ٹیم کو دل دہلا دینے والے مناظر بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ شمالی سیریا میں ایک گھر کے ملبے سے ایک نوزائیدہ بچے کو کرشماتی طور پر زندہ باہر نکالا گیا ہے، جو اپنی ماں کی نال سے جڑا ہوا تھا۔ حادثے میں بچے کی ماں کی موت ہو گئی۔ زندیارس شہر میں 8.7 شدت کے زلزلے کے جھٹکوں کے بعد یہ بچی اپنے خاندان میں واحد زندہ بچ گئی ہے۔ خبر رساں ایجنسی AFP کولسوادی نامی شخص نے بتایا، جب ہم کھدائی کر رہے تھے تو ہمیں ایک آواز سنائی دی۔ ہم نے دھول صاف کی اور بچے کو ماں کے پیدائش کے وقت کی نال کے ساتھ پایا، اس لیے ہم نے اسے کاٹ دیا اور میرے چچا زاد بھائی اسے اسپتال لے گئے۔ ابھی بچی ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ ناظرین، ہندوستان نے منگل کو ترکی میں 4 فوجی جہازوں میں ڈاگ اسکواڈ، فوج کا فیلڈ ہاسپٹل اور راحت سامان کے ساتھ تلاشی اور بچاؤ ٹیم بھیجی ہے۔ ہندوستان نے 30 بستروں والی طبی سہولیات قائم کرنے کے لیے ترکی میں ایک ہندوستانی فوج کا فیلڈ ہسپتال بھیجا۔ IAF کے پہلے جہاز میں 45 رکنی میڈیکل ٹیم کو روانہ کیا گیا، جس میں کرٹیکل کیئر ماہرین اور سرجن بھی شامل ہیں۔ اس میں ایکس-رے مشین، وینٹیلیٹر، OT اور دیگر آلات بھی بھیجے گئے ہیں۔ ناظرین، ہندوستان کی مدد کی تعریف کرتے ہوئے ہندوستان میں ترکی کے سفیر فرات سنیل نے منگل کو کہا کہ ہندوستان ان ممالک میں شامل ہے جو تلاشی اور بچاؤ کے کاموں کے لیے ٹیمیں بھیج رہا ہے۔ انہوں نے ہندوستان کو دوست قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کی مدد ملک کے لیے ایک بڑی مدد ہے۔ انہوں نے کووڈ دور کو یاد کیا، جب ترکی نے ہندوستان کو طبی مدد سے لدے 2 جہاز بھیجے تھے۔ ناظرین، ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا، تمام شہری ان کے لیے جو متاثر ہوئے ہیں ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ امید کرتے ہیں کہ ہم جلد از جلد اور کم سے کم نقصان کے ساتھ مل کر اس آفت سے نکل آئیں گے۔ اردگان نے مزید کہا کہ ملکی تاریخ میں یہ سب سے شدید زلزلوں میں سے ایک ہے اور 1939 کے بعد ملک میں آنے والی یہ سب سے بڑی آفت ہے، جس میں ہزاروں گھر منہدم ہو گئے۔ ناظرین، ترک حکومت نے ملک میں 7 روز کے سوگ یعنی غم کا بھی اعلان کر دیا ہے اور ملک میں ہنگامی پیمانے پر بچاؤ رسانی کا کام عالمی پیمانے پر جاری ہے، کیونکہ درجنوں ممالک نے اپنی ریسکیو ٹیم کو ترکی کی مدد کے لیے بھیج چکے ہیں۔ امریکی جیولوجیکل سروے نے بتایا کہ جنوب مشرق ترکی میں مدارس اور مکاتب والوں کے لیے خوشخبری، مفتی عربین ریس، عربی جھبا، شایع توپ اور صدری، حافظ عالم فاضل مفتی بن کر فارغ ہونے والوں اور مکتب کے بچوں کے لیے ایک نیا تحفہ۔ سالانہ پروگرام میں انعامات دینے کے لیے ایک انوکھی چیز انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ مفتی عربین ریس، ابراہیم پورہ، بھوپال، انڈیا۔ ناظرین، ترکی اور شام میں زلزلوں سے مچی تباہی کے درمیان سامنے آ رہی کئی دردناک کہانیاں بھی۔ ترکی اور شام میں ایک کے بعد دیگر زلزلے کے 5 جھٹکوں نے ہزاروں زندگیوں کو لمحے بھر میں ختم کر دیا۔ حالات ایسے ہیں کہ 48 گھنٹے بعد بھی لاشوں کی گنتی ختم نہیں ہوئی اور راحت و بچاؤ کاری میں مصروف لوگ تباہی کا منظر دیکھ کر افسردہ حال ہیں۔ اس درمیان تباہی و بربادی کی ایسی کہانیاں بھی سامنے آنے لگی ہیں جنہیں سن کر دیکھ کر لوگوں کی آنکھوں سے پانی بہنے لگے اور دل سے آہ نکل جائے۔ ملبے میں دبی لاشوں کو نکالنے والوں کا بھی برا حال ہے، جن کا کلیجہ ہر لاش کے ساتھ کچھ واقعات تو ایسے ہیں
درد و کرب کی ایک نئی داستان ہے۔ ناظرین، زلزلے کے بعد امریکی نیوز چینل CNN سے بات کرتے ہوئے ترکی کے ارجمارین باشندہ فرحاد نے بتایا کہ زلزلے کے دوران اس کی آنکھوں نے جو دیکھا اور سنا شاید وہ نظارہ زندگی بھر اس کے سامنے گھومتا رہے گا۔ فرحاد کا کہنا ہے کہ زلزلے کا اندازہ رات تقریباً 4 بجے لگا۔ شیشہ ٹوٹنے کی آواز آئی تو لگا کہ کسی نے پتھر مارا، لیکن جب دیکھنے کے لیے اٹھا اور زمین پر پیر رکھا تو پیر سنبھل ہی نہیں رہے تھے۔ فرحاد نے کہا کہ میں سمجھ گیا کہ یہ زلزلہ آ گیا ہے۔ فیملی کے باقی لوگوں کو جگایا اور باہر نکالنے لگا۔ بزرگ والدین بھی ساتھ تھے، لیکن وہ کچھ پیچھے رہ گئے۔ تھوڑی سی دیر کا نتیجہ یہ ہوا کہ گھر کا ایک حصہ والدین پر گر گیا۔ بڑی مشکل سے ان کی لاشیں ملبے سے نکالی گئی۔ فرحاد کا فسانہ غم یہیں پر ختم نہیں ہوتا ہے ناظرین۔ اس کا کہنا ہے کہ ماں باپ کی لاشوں کو جب وہ ملبے سے نکال رہا تھا تو بیوی اور بیٹے باہر روڈ پر کنارے میں کھڑے تھے۔ اچانک زلزلے کا دوسرا جھٹکا آیا اور چند سیکنڈ میں ہی قریب کی ایک عمارت منہدم ہو گئی۔ فرحاد نے کہا کہ دیکھتے ہی دیکھتے میری آنکھوں کے سامنے سب کچھ ختم ہو گیا۔ پہلے والدین اور بعد میں بیوی بچے ختم ہو گئے۔ اب سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میں کس کے لیے زندہ رہوں۔ ناظرین، اسی طرح ایک افسر نے ترکی کی ویب سائٹ کو دیے انٹرویو میں بتایا کہ ملبے سے لاشوں کو نکالتے نکالتے وہ پوری طرح سے ٹوٹ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ زلزلہ آفت سے بھی بڑا ہے۔ لاشوں کو نکالتے نکالتے ہم تھک چکے ہیں، سمجھ نہیں آتا کہ ہم کیا کریں۔ اس طرح کی آفت سے نمٹنے کی ہماری صلاحیت ہی نہیں ہے، صرف دنیا ہی ہمیں موت کی اس دلدل سے نکال سکتی ہے۔ یہ حالت راحت و بچاؤ کے کام میں لگے بیشتر افراد کی ہے۔ ملبے میں لاشوں کو نکالنا مشکل ہو رہا ہے اور مایوس کن خبریں انہی لوگوں کو سنانی پڑ رہی ہیں۔ جی ہاں ناظرین، اس غمناک وقت میں ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جو شام کی بتائی جا رہی ہے۔ اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 2 بچے ملبے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ دونوں بھائی بہن ہیں اور ان کے لیے ملبے سے نکلنا مشکل ہو رہا ہے۔ جیسے ہی بچاؤ کاری میں شامل اہلکار وہاں پہنچتے ہیں تو بچی ان سے اپیل کرتی ہے کہ کسی بھی طرح وہ انہیں باہر نکالے۔ ساتھ ہی وہ بہت دہشت اور جذباتی انداز میں کہتی ہے، آپ جو بھی کہیں گے میں وہ کروں گی، میں ہمیشہ آپ کی غلام بن کر رہوں گی۔ ناظرین، BBC سے بات کرتے ہوئے اردم نامی شخص نے بتایا کہ رات کو ہی اس نے اپنے دوست کو کھانے پر بلایا تھا۔ وہ بغل کے ہی مکان میں رہتا تھا۔ اردم نے کہا کہ اس کا دوست شیعہ زلزلے کے بعد لوگوں کو حوصلہ دے رہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر اچانک مکان کا آخری حصہ اس پر گر گیا اور چند سیکنڈ میں ہی شیعہ نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لی۔ ناظرین، اسی طرح ایک علاقے میں ایک 6 منزلہ عمارت زلزلے سے منہدم ہو گئی۔ اس حادثے میں 5 سالہ بچی عائشہ گنیس ملبے میں دب گئی۔ وہ ہل تک نہیں پا رہی تھی۔ عائشہ کے ساتھ اس کا بھائی اور والدین بھی ملبے کے نیچے دب گئے تھے۔ اچھی بات یہ رہی کہ والدین اور بھائیوں کو ملبے سے جلد ہی نکال لیا گیا، لیکن عائشہ پھنسی رہی۔ وہ 7 گھنٹے تک اس ملبے میں دبی رہی اور اس دوران اس نے بے پناہ بہادری کا مظاہرہ کیا۔ اس نے ملبے کے اندر سے ہی فون پر اپنے والد سے بات کی اور کہا، پاپا میں یہاں ہوں، پاپا میں ٹھیک ہوں۔ پھر بعد میں اسے باہر نکال کر اسپتال لے جایا گیا۔ ناظرین، اس وقت ترکی جو حالات سے گزر رہا ہے، ترکی کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں غم کی لہر دوڑ گئی ہے۔ ہر جگہ مایوسی اور اداسی چھائی ہوئی ہے۔ ان حالات میں متاثرہ لوگوں کی ہمیں ہر ممکن مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک متاثرہ علاقوں کو جلد سے جلد بحال کر دے، غیب سے ان کی مدد کی شکلیں صورتیں پیدا فرمائے، اس مشکل گھڑی میں متاثرہ لوگوں کی مدد فرمائے، تمام لوگ جو پھنسے ہوئے ہیں ان کے باہر نکلنے کی شکلیں پیدا فرمائے اور آسانی کا معاملہ فرمائے۔ جو اس زلزلے میں مر چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ جو زخمی ہیں، اسپتالوں میں ہیں، ان کو جلد سے جلد صحت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ چلیے ناظرین، وقت کافی ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ جاتے جاتے آپ سے پھر ایک مرتبہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں اور چینل کو جن احباب نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، براہ کرم BI اسٹار نیوز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب اجازت چاہتا ہوں، اپنوں کا اور اپنوں کا خیال رکھیے، خوب دعاؤں اور عبادت کا اہتمام کریں۔ ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔